First of all, we will review what we discussed in lecture number 7. لیکچر نمبر 7 میں ہم لوگوں نے اپنی ڈسکشن کا آغاز کیا تھا پروڈکٹ لائف سائیکل اسٹریٹجیز سے، اور یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جیسے ہی کسی پروڈکٹ کو لانچ کیا جاتا ہے وہ 4 سٹیجز میں سے گزرتی ہے، جس میں سب سے پہلے انٹروڈکشن، پھر گروتھ، پھر میچورٹی اور پھر ڈکلائن. ان چاروں سٹیجز میں مارکیٹنگ آبجیکٹو چینج ہوتا ہے اور اکارڈنگلی ہماری سیلس فورس اسٹریٹجی چینج ہوتی ہے. جب ہم نے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا تو اس کے بعد ہم لوگوں نے انٹروڈکٹری سٹیج کی 4 اسٹریٹجیز ڈسکس کی تھیں، جس میں ہم نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ ریپڈ اسکیمنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے، جہاں پر سیلس پروموشن بھی زیادہ ہوتی ہے اور پروڈکٹ کی پرائس بھی زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے ڈسکشن کی تھی سلو اسکیمنگ اسٹریٹجی کے اوپر. سلو اسکیمنگ اسٹریٹجی میں ہماری پرائس تو زیادہ ہوتی ہے لیکن ہماری سیلس پروموشن ایفرٹ اتنی فاسٹ پیسڈ نہیں ہوتی. اور پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ ریپڈ پینیٹریشن اسٹریٹجی، جہاں پہ پرائس کو لو رکھا جاتا ہے اور سیلس پروموشن، پرسنل سیلنگ، ایڈورٹائزنگ، ان کے اوپر فوکس زیادہ کیا جاتا ہے. اور نمبر 4 ہم نے کہا تھا سلو پینیٹریشن اسٹریٹجی، یہاں پر پرائس بھی کم ہے اور ہماری سیلنگ، پروموشن، ایڈورٹائزنگ یہ ایفرٹس بھی کم ہیں. ان اسٹریٹجیز کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم لوگوں نے ہمارا جو یہ سیکنڈ پارٹ تھا اسٹریٹجک پلاننگ کا، وچ از اسٹریٹجک مارکیٹنگ پلاننگ، اس کو ہم نے سمرائز کیا تھا ان دی فارم آف اے مارکیٹنگ پلان. مارکیٹنگ پلان ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو ہمارے پورے مارکیٹنگ پروگرام کو ڈاکومنٹ کرتا ہے اور ہمیں ایک گائیڈ لائن دیتا ہے فیوچر کے لیے. یہاں پہ ہم نے کہا کہ مارکیٹنگ پلان میں سب سے پہلے ٹیبل آف کانٹینٹس اور ایگزیکٹو سمری ہوتی ہے جو کہ مینجمنٹ کو ہیلپ کرتی ہے ایک نظر میں یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارا مارکیٹنگ پلان کیا ہے، ہماری مارکیٹنگ انیشیٹوز کیا ہوں گے پورے سال کے لیے. بیسیکلی اٹ از اے سمری آف آر اینول مارکیٹنگ پلاننگ. پھر ہمارے پاس ٹیبل آف کانٹینٹس ہیں، اس کے بعد ہم سچویشن انالیسس کرتے ہیں، اپرچونیٹیز اینڈ ایشوز انالیسس کرتے ہیں، اپنے مارکیٹنگ آبجیکٹیوز کو سیٹ کر لیتے ہیں، اور ان مارکیٹنگ آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ہم اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو آؤٹ لائن کرتے ہیں. اس مارکیٹنگ اسٹریٹجی کی آن گراؤنڈ امپلیمنٹیشن کے لیے ہم ایکشن پلانز بناتے ہیں. اور فائنل ہمارا جو سیکشن ہوتا ہے مارکیٹنگ پلان کا وہ کنٹرولز کا ہوتا ہے. اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مارکیٹنگ پلان کو ہم ایگزیکٹو سمری، ٹیبل آف کانٹینٹس، سچویشن انالیسز، مارکیٹنگ آبجیکٹیو سیٹ کرنے کے بعد ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنائی، مارکیٹنگ اسٹریٹجی کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایکشن پلانز، اور فائنلی ہم نے اپنی پروجیکٹڈ انکم اینڈ سیلس کی اسٹیٹمنٹ بنائی جو ہم نے ہماری پروجیکشنز ہیں نیکسٹ 4-5 ایئرس کی، اور فائنلی ہم نے کنٹرولز کے میئرز کو انٹروڈیوس کروا دیا. تو یہ ہمارا مارکیٹنگ پلان بن گیا. یہاں پہ ہمارا مارکیٹنگ مینجمنٹ پلاننگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اسٹریٹجک مارکیٹنگ پلاننگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ جو ہمارا فیز ہے اسٹریٹجک پلاننگ کا وہ سیلس فورس اسٹریٹجی بنانا ہے. اور سیلس فورس اسٹریٹجی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں جن کی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نے مارکیٹ کو ایکسیس کیسے کرنا ہے، جس کے لیے ہم گو ٹو مارکیٹ اسٹریٹجی یا مارکیٹ ایکسیس اسٹریٹجی ڈیوائز کرتے ہیں. اور دوسرے لیول کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اکاؤنٹ ریلیشن شپ اسٹریٹجی کیا ہوگی. ظاہر بات ہے کہ جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، مارکیٹ کو اپروچ کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہم کسٹمرز کے ساتھ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اس کمیونیکیشن میں ہمارا کسٹمر سے ریلیشن شپ بنتا ہے، اور ہمارا کسٹمر یا جس کو ہم اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں مختلف قسم کے ہوتے ہیں. اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں یا کسٹمرز ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. مائنر اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ہمارے مڈل اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اور میجر اکاؤنٹس ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہمیں ڈفرینٹ قسم کے ریلیشن شپس بنانے پڑتے ہیں. تو یہ دوسری اسٹریٹجی ہے جو ہم ڈسکس کریں گے. مارکیٹ ایکسیس اسٹریٹجی میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ مارکیٹ کو یا تو ہم سیلس فورس آپشن کے ساتھ اپروچ کر سکتے ہیں یا نان سیلس فورس آپشن کے ساتھ اپروچ کر سکتے ہیں. جس وقت ہم مارکیٹ کو سیلس فورس آپشن کو یوز کرتے ہوئے اپروچ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم اپنی سیلس فورس کا استعمال کر سکتے ہیں، ڈسٹریبیوٹرز اور ایجنٹس کا استعمال کر سکتے ہیں، ریٹیلرز
اور ہول سیلرز کا استعمال کر سکتے ہیں, اور ہم الائنسز کر سکتے ہیں دوسری آرگنائزیشنز کے ساتھ تاکہ ایک دوسرے کی اسٹرینتھس کو یوٹیلائز کریں اپنی ڈسٹریبیوشن اور سیلز کی ایفرٹس کو اچیو کرنے کے لیے. اور جو نان سیلز فورس آپشنز ہیں, ان نان سیلز فورس آپشنز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس ایڈورٹائزنگ اور پروموشن کی آپشن ہے, ہمارے پاس ٹیلی مارکیٹنگ کی آپشن ہے, ہمارے پاس انٹرنیٹ کی آپشن ہے. یہ ہم نے اپنا ٹاپک لاسٹ لیکچر میں کمپلیٹ کر لیا تھا, اور ہم ڈسکس کر رہے تھے ڈفرنٹ ٹائپ آف اکاؤنٹس. اور وہ ڈفرنٹ ٹائپ آف اکاؤنٹس ہم اس لیے ڈسکس کر رہے تھے کہ ڈفرنٹ طرح کے کسٹمرز کے لیے ہمیں ڈفرنٹ طرح کی اسٹریٹجی ریکوائرڈ ہوتی ہے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس 3 طرح کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں, 3 طرح کے کسٹمرز ہوتے ہیں, جس میں ہمارے پاس مائنر اکاؤنٹس ہیں. مائنر اکاؤنٹس وہ ہوتے ہیں جن کا نمبر تو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ان کا اکاؤنٹ سائز چھوٹا ہوتا ہے. نمبر 2 پہ ہم نے کہا تھا ہمارے پاس مڈل کسٹمرز یا مڈل اکاؤنٹس ہوتے ہیں. یہ مڈل اکاؤنٹس سائز میں کم درمیانے ہوتے ہیں اور ان کا نمبر بھی درمیانہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس میجر اکاؤنٹس ہوتے ہیں, بڑے کسٹمرز ہوتے ہیں. ان بڑے کسٹمرز کا نمبر کم ہوتا ہے, لائک فار ایگزامپل دیر ول بی فیو, لیکن ان کا جو سائز ہے یا پر اکاؤنٹ جو ہمیں سیلز مل رہی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. یہاں پر ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ کسی بھی بزنس میں 80-20 کا رول اپلائی ہوتا ہے, اور 80-20 کا رول یہ کہتا ہے کہ 80% آف آور سیلز ول کم فرام 20% آف دا کسٹمرز, اینڈ ریسٹ آف دا 80% آف سیلز ول کم ود ریسٹ آف دا 80% آف دا کسٹمرز. لیٹ می ریپیٹ, ہماری 80% سیلز 20% کسٹمرز سے آئے گی, اور ہماری 20% سیلز جو بچ جائے گی وہ 80% کے باقی کسٹمر سے آئے گی جو درمیانے یا چھوٹے سائز کے ہوں گے. تو ہم اس کو یوں کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی 80% سیلز کو سیکیور کرنا ہے تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ 20% کسٹمرز کون سے ہیں جو ہمیں 80% سیلز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا لاسٹ لیکچر کا سمری تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے لیکچر میں ہمیں کیا ڈسکس کرنا ہے. آج بنیادی طور پہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اکاؤنٹ ریلیشن شپ اسٹریٹجیز کیا ہو سکتی ہیں. یہ اکاؤنٹ ریلیشن شپ اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں ان ڈفرینٹ قسم کے کسٹمرز کو ہینڈل کرنے کے لیے. اور جب ہم کسٹمرز کو ہینڈل کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک کسٹمر کو ہم نے کتنا ٹائم دینا ہے, کتنی ایفرٹ ہم نے اس کے ساتھ لگانی ہے, کتنی ورکنگ ہم نے اس کے اوپر کرنی ہے. اور وہ اسی لیے ہمیں کرنی پڑتی ہے کہ ہمارے پاس ان لمیٹڈ ریسورسز نہیں ہیں, لمیٹڈ ریسورسز ہیں. تو آپٹیمم یوٹیلائزیشن ہم نے کرنی ہے ریسورسز کی, اور اس آپٹیمم یوٹیلائزیشن کے ساتھ ہم نے میکسیمم ریزلٹس لینے ہیں, میکسیمم سیلز لینی ہے. تو یہ ہمارا پہلا آبجیکٹو ہے. دوسرا جو ہمارا آج کا آبجیکٹو ہے اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ سیلز بجٹنگ پروسیس کیا ہوتا ہے. سیلز بجٹنگ پروسیس سے مراد یہ ہے کہ ہم اینول ایکسپینسز اپنے کس طرح سے بناتے ہیں اپنے سیلز آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے, اور ان کو منتھ وائز ہم کس طریقے سے اسپریڈ کر دیتے ہیں. تو آئیے اب اپنی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے قسم کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں اور ان کے لیے کیا کیا اسٹریٹجیز ہم یوز کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہم بزنس مارکیٹس کی سیگمنٹیشن کی بات کر رہے تھے تو بزنس مارکیٹ کی سیگمنٹیشن میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اکاؤنٹس 3 طرح کے ہو سکتے ہیں, کسٹمرز 3 طرح کے ہو سکتے ہیں. یا تو وہ پرائس اورینٹڈ کسٹمرز ہو سکتے ہیں, یا وہ سولوشن اورینٹڈ کسٹمرز ہو سکتے ہیں, یا وہ اسٹریٹجک ویلیو اورینٹڈ کسٹمرز ہو سکتے ہیں. یہ 3 طرح کے کسٹمرز ہو سکتے ہیں, اور ان تینوں طرح کے کسٹمرز کے لیے ہمیں 3 ڈفرینٹ طرح کی سیلنگ اور مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں ایز فار ایز اکاؤنٹ ریلیشن شپ از کنسرنڈ. اب اس کو ذرا تھوڑا اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے کسٹمرز کو اینالائز کریں کہ یہ کسٹمرز
جب آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، کس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں؟ آبویسلی ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ سیلر ہے اور ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ بائر ہے. ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم سیلرز ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جو پرائس اورینٹڈ کسٹمرز ہوتے ہیں ان کے لیے جو سب سے زیادہ ویلیویبل چیز ہوتی ہے وہ پرائس ہوتی ہے. سستا پروڈکٹ انہیں ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور وہ سستا پروڈکٹ اگر ہم انہیں نہیں دے رہے، کوئی اور دے رہا ہے، تو وہ ادھر شفٹ کر جائیں گے. ہمارے ساتھ ریلیشن شپ ان کی اتنی ہی ہے کہ ان کے لیے ساری کی ساری ویلیو پرائس میں رکھی گئی ہے، وہ پرائس کو ویلیو کرتے ہیں. اور دوسرے لیول پہ جو کسٹمرز ہیں جو کہ سولوشن اورینٹڈ کسٹمرز ہیں، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا پرابلم سمجھا جائے اور اس پرابلم کا سولوشن انہیں پرووائڈ کیا جائے، اور اس کے لیے وہ آپ کو ایکسٹرا پرائس دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کنوینئنس کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں، سولوشن کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں. اور جو کہ پرائس اورینٹڈ کسٹمر ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، مجھے پرائس کم دو، باقی چیزیں میں خود کر لوں گا. سروسز اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتی، کنوینئنس اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتی. اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے کہ پرائس کم ہونی چاہیے. لیکن جو سولوشن اورینٹڈ کسٹمر ہے وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے پورا سولوشن چاہیے، مجھے پورا پیکج چاہیے، مجھے کنوینئنس چاہیے. اور ایسے کسٹمر کے پاس ٹائم بھی کم ہوتا ہے، اس کے پاس ریلیٹیولی اسپینڈ کرنے کے لیے ریسورسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور تیسرے لیول پہ جو اسٹریٹجک ویلیو اورینٹڈ کسٹمر ہے وہ اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاتا ہے. وہ کہتا ہے سولوشن تو ٹھیک ہے، لیکن جو سولوشن مجھے آپ پرووائڈ کر رہے ہیں ایز اے سیلر، وہ میرے بزنس کو کیسے انہینس کرے گا، بزنس پہ امپیکٹ اس کا کیسے آئے گا، لانگ ٹرم گروتھ مجھے کیسے ملے گی. اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ جو سیلر ہے اس کسٹمر کے ساتھ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر چلے، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں بھی حصہ لے، پروڈکٹ کی پروموشن میں بھی حصہ لے، اور پروڈکٹ کی انوویشن میں بھی حصہ لے. یہ جو ریلیشن شپ ہم ڈسکس کر رہے ہیں بائر اور سیلر کا، یہ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ریلیشن شپ دو بزنسز کے درمیان ہو رہا ہے. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ پرسنل سیلنگ کا رول یا سیلز کا رول بزنس مارکیٹس میں زیادہ ہوتا ہے نسبتاً کنزیومر مارکیٹس کے. اور کنزیومر مارکیٹس میں بھی ہم اس ریلیشن شپ کو اگنور نہیں کر سکتے. اس میں بھی کمپنیز یا سیلرز اپنے اینڈ کسٹمرز کے ساتھ ریلیشن شپ بنا رہی ہوتی ہیں. لیکن وہ ریلیشن شپ کس چیز پر بیس کر رہا ہوتا ہے کہ کسٹمر ایک پروڈکٹ کو خود یوز کر رہے ہیں، اور اگر وہ اس پروڈکٹ سے سیٹسفائی ہو رہے ہیں تو وہ دوبارہ اس پروڈکٹ کو یوز کریں گے. لیکن بزنس ٹو بزنس مارکیٹس میں سروسز کا عمل دخل بہت زیادہ ہے کہ آپ کو آفٹر سیل سروس بہت زیادہ دینی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی اکوپمنٹ لگا ہوا ہے، کوئی مشینری لگی ہوئی ہے، کوئی بہت سارے پارٹس ہیں جو آپ کو دوبارہ کسی اکوپمنٹ کے لیے ریکوائرڈ ہیں. تو یہ زیادہ لانگ ٹرم بیسس میں ہوتا ہے. ایسٹس ہوتی ہیں اور ان ایسٹس نے بزنس کے اندر کافی دیر تک امپلائی ہونا ہوتا ہے. اس لیے ان بزنس ٹو بزنس ریلیشن شپس میں سیلنگ کا رول زیادہ اہم ہے. اور یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ جو تین طرح کے کسٹمرز ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے تین ڈفرینٹ طرح کی اسٹریٹجیز ہمیں چاہیے. اور وہ تین ڈفرینٹ طرح کی اسٹریٹجیز کس بنیاد پر بنائی جاتی ہیں؟ وہ اس بنیاد پر بنائی جاتی ہیں کہ جو سیلر ہے یا جو سپلائر ہے وہ بزنس میں کتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور جو بائر ہے یا جو کسٹمر ہے وہ بزنس میں کتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. تو آئیے ہم سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کی تین اسٹریٹجیز ماض وجود میں آتی ہیں. سب سے پہلے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ، اس کے بعد کنسلٹیٹو ریلیشن شپ، اور اس کے بعد انٹرپرائز ریلیشن شپ. یہ تین طرح کی اسٹریٹجیز ماض وجود میں آتی ہیں. آئیے اب ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ.
یہ وہ ریلیشن شپ ہے جس میں انویسٹمنٹ بائی سپلائر اور انویسٹمنٹ بائی کسٹمر دونوں بہت کم ہیں. زیادہ تر ایسے ٹرانزیکشنز یا ایسے ریلیشن شپس بیس کر رہے ہوتے ہیں آن ون ڈیل اونلی. جو ڈیل ایٹ ہینڈ ہے صرف اس ڈیل کی بات ہو رہی ہے. جب وہ ڈیل کمپلیٹ ہو گئی تو دوسری ڈیل ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. اگر کسٹمر کو آپ نیکسٹ ٹائم بھی ایک بہتر پرائس دے رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کسٹمر آپ سے خرید لے, لیکن آپ سے بہتر پرائس اگر کسی اور نے دے دی تو کسٹمر آپ سے نہیں بائی کرے گا, دوسرے سپلائر سے بائی کرے گا. سیکنڈ لیول پہ کنسلٹیٹو ریلیشن شپ. اس کنسلٹیٹو ریلیشن شپ میں جو انویسٹمنٹ ہے کسٹمر کی طرف سے اور جو انویسٹمنٹ ہے سپلائر کی طرف سے وہ نسبتاً زیادہ ہے. اور جب ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ انویسٹمنٹ صرف اور صرف پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, فائنینسز کی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, بلکہ ایفرٹ, ٹائم, انرجی, یہ تینوں چیزیں کس طریقے سے ہم اسپینڈ کر رہے ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو انویسٹمنٹ بائی کسٹمر کیا ہے کہ کسٹمر از ریڈی ٹو پے اے ہائر پرائس, اور انویسٹمنٹ بائی سپلائر کیا ہے کہ سپلائر زیادہ بہتر سروسز دے رہا ہے, زیادہ بہتر ٹائم دے رہا ہے, زیادہ اٹینشن دے رہا ہے, زیادہ فوکس کر رہا ہے کسٹمر کی نیڈس کو سمجھنے کے لیے اور اکارڈنگلی پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اور مے بی کلائنٹ کی اسپیشل نیڈس پوری کرنے کے لیے سپلائر کو اپنے انفراسٹرکچر میں, اپنی ایسٹس میں بھی کچھ ایڈیشن کرنی پڑے. اس لیے یہ ریلیشن شپ ریلیٹیولی زیادہ لانگ ٹرم ہے ٹرانزیکشنل سیلنگ کی نسبت اور ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ کی نسبت. اور تھرڈ لیول پہ جب ہم بات کرتے ہیں انٹرپرائز ریلیشن شپ کی, اس کو ہم اسٹریٹجک ریلیشن شپ بھی کہہ سکتے ہیں, اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ وہ ریلیشن شپ ہے جس میں انویسٹمنٹ سپلائر کی طرف سے بھی بہت زیادہ ہے اور انویسٹمنٹ کسٹمر کی طرف سے بھی بہت زیادہ ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسٹمر کی طرف سے بھی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے اور سپلائر کی طرف سے بھی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے تو ہمارے سٹیکس کیا ہیں, کس کو فائدہ ہو رہا ہے, کس کو نقصان ہو رہا ہے. یہاں پر یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمارے سٹیکس اس ریلیشن شپ میں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں. اگر ایک کا فائدہ ہوگا تو دوسرے کا بھی فائدہ ہوگا, اگر ایک کا نقصان ہوگا تو دوسرے کا بھی نقصان ہوگا. اور یہاں پر ون ٹو ون ریلیشن شپ بنتی ہے اور کسٹمر یہ کہتا ہے کہ ایکسکلوسو ریلیشن شپ مجھے ریکوائرڈ ہے. کسٹمر کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جو پروڈکٹس مجھے سپلائی کی جا رہی ہیں وہ کسی اور کو سپلائی نہ کی جائیں. اور یہ جو کسٹمرز ہوتے ہیں یہ اپنی ایک سنگل سورس رکھتے ہیں اور وہ اس سپلائر کی ہوتی ہے جس کو وہ اپنے لیے سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے تمام رسکس ایک جگہ پہ کنسنٹریٹ نہیں کر رہے, یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ وی آر پٹنگ آل آر ایگز ان ون باسکٹ. دس از رائٹ, وی آر پٹنگ آل آر ایگز ان ون باسکٹ, بٹ دس باسکٹ از شیئرڈ. کسٹمر بھی اس باسکٹ کی حفاظت کرے گا اور جو سپلائر ہے, سیلر ہے, وہ بھی اس باسکٹ کی حفاظت کرے گا. اور یہاں پہ پھر ہمارے پاس بہت ریڈیکل کانسیپٹس بزنس کے سامنے آتے ہیں, جس میں ایک بہت اہم جو کانسیپٹ ہے وہ ہے جسٹ ان ٹائم. کہ سپلائر آپ کی وہ ساری کی ساری نیڈز سمجھتا ہے جو آپ کو بزنس کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے. آپ کو کس وقت اسٹاک ریکوائرڈ ہے, کتنی کوانٹٹی میں اسٹاک ریکوائرڈ ہے, کس وقت ریکوائرڈ ہے, یہ سب سپلائر اپنے ذمہ لے لیتا ہے. اور اگر سپلائر کو اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرنے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے کسی بھی طریقے سے تو وہ ان ایڈوانس کسٹمر کو بتاتا ہے اور کسٹمر اس کو سولوشنز بتاتا ہے کہ اگر ایسے نہیں تو ایسے کر لیں. اس کی بہت ساری ایگزامپلس آپ کے ہینڈ آؤٹس میں ہم نے دی ہیں. آپ جب وہاں سے اس کو دیکھیں گے تو یہ کانسیپٹ آپ کو اور بہتر طریقے سے کلیئر ہو جائے گا.
اب ہم اسی ریلیشن شپ کو ذرا زیادہ ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں. ایک ٹریڈیشنل ویو ہے جو کہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ کہلا سکتا ہے, اور دوسرا ریلیشن شپ ویو ہے. تو یہ ایک کنٹینیوم ہے, ایک طرف ٹریڈیشنل ویو ہے اور دوسری طرف ریلیشن شپ ویو ہے. ٹریڈیشنل ویو میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹنگ کا جو الٹیمیٹ پرپز ہے دیٹ از ٹو میک اے سیل, ویئر ایز ان ریلیشن شپ ویو دی الٹیمیٹ پرپز آف مارکیٹنگ از ٹو کریٹ اے کسٹمر. In traditional view, the objective is to make the sale and find the next customer, whereas in the relationship view, the objective is to satisfy the customer you have by delivering superior value. Traditional view میں ہم یہ کہتے ہیں that growth comes primarily from finding customer, whereas in relationship view, growth comes primarily from enhanced product offering for existing customers. یعنی ہم existing customers کو جو product دے رہے ہیں وہ زیادہ valuable دے رہے ہیں. Finally, in the traditional view, supplier is valued for its products and services. But in the relationship view, supplier is valued for its present and, more importantly, future problem solving capabilities. اس لیے سپلائر کی سلیکشن صرف پرائس کے اوپر یا اس کی کرنٹ پروڈکٹ رینج پر نہیں ہوگی, بلکہ اس بات پر ہوگی کہ سپلائر کی فیوچر کیپیبلٹیز کیا ہیں. یہ سپلائر کی فیوچر کیپیبلٹیز کو دیکھنا, سپلائر کے پوٹینشیل کو دیکھنا, سپلائر کی بزنس فلاسفی کو دیکھنا, اس کے ویژن کو دیکھنا, اور اس کے ساتھ لانگ ٹرم بزنس کرنے کے اندر کے کرنے میں آمادہ ہونا زیادہ اہم ہے. کہ جب ایز اے کسٹمر آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو سپلائر ہے یہ ہر لحاظ سے ہماری نیڈز کو زیادہ بہتر طریقے سے فلفل کرتا ہے, تو پھر آپ اس سپلائر کو اپنے لیے سلیکٹ کر لیتے ہیں. یعنی کہ بزنس ٹو بزنس مارکیٹنگ اور سیلنگ ریلیشن شپس میں سپلائر بہت اہم ہے, اور اس سپلائر کو اس کا جو رول ہے ٹریڈیشنل ویو میں یا ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ میں, اور جو اس سپلائر کا رول ہے انٹرپرائز ریلیشن شپ میں یا ریلیشن شپ پوائنٹ آف ویو سے, اس میں بہت فرق ہے. تو آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سپلائر ہے اور اس کا جو یہ رول ہے وہ کس طرح سے فرق ہے. جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کسٹمر کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں سپلائر سے وہ چینج ہو جاتی ہیں ٹریڈیشنل ریلیشن شپ میں اور انٹرپرائز ریلیشن شپ میں. ٹریڈیشنل ریلیشن شپ میں دیر از لٹل ریکگنیشن آف کریڈٹ فار پاسٹ پرفارمنس, کہ پہلے کیا پرفارم کیا ہے اس کی کوئی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے. لیکن انٹرپرائز ریلیشن شپ میں پاسٹ پرفارمنس اور ٹریک ریکارڈ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. ان ٹریڈیشنل ریلیشن شپ نو ریسپانسبلٹی فار سپلائرز پروفٹ مارجن, کسٹمر کی یہ کوئی کنسرن نہیں ہے کہ اس کو کوئی پروفٹس ہو رہے ہیں سپلائر کو کہ نہیں ہو رہے. لیکن انٹرپرائز ریلیشن شپ میں سپلائر کے پروفٹ کا خیال رکھا جاتا ہے, اور اس کی اہمیت ہے کہ سپلائر کو فیئر پروفٹس ملنے چاہیے. لٹل سپورٹ فار فیڈ بیک فرام سپلائرز. ٹریڈیشنل ریلیشن شپس میں اس چیز کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا کہ سپلائر سے بھی کوئی فیڈ بیک لینے کی ضرورت ہے. لیکن انٹرپرائز ریلیشن شپ میں سپلائر کا فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہے. تو فیڈ بیک فرام سپلائرز از انکریجڈ in enterprise relationship. Traditional relationship میں there is no guarantee of business relationship beyond the contract. جو current contract ہے اس کے beyond business کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن enterprise relationship میں ہم یہ اپنے سپلائر کو گارنٹی کرتے ہیں کہ future business بھی ملے گا beyond this contract. But definitely it is based on performance. But once we know that this supplier is capable of performing, we are more than willing to give business to a particular supplier who has been performing in the past. Or finally, traditional view میں there is no performance expectation beyond the contract. کہ contract سے beyond کوئی expectation نہیں ہے. جو written contract ہو گیا ہے اس سے beyond کوئی expectation نہیں ہے. لیکن enterprise relationship میں there is considerable performance expectation beyond the contract. تو آپ نے دیکھا کہ انٹرپرائز ریلیشن شپ میں دونوں کسٹمر بھی اور سپلائر بھی یا بائر بھی اور سیلر بھی
ایک دوسرے سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. جو ریٹن کانٹریکٹ ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن اس ریٹن کانٹریکٹ کے بیونڈ ایکسپیکٹیشن ہے. پاسٹ پرفارمنس کو ایک بہت اہمیت حاصل ہے کہ ایک سپلائر کی پاسٹ پرفارمنس کیسی ہے, اور سپلائر کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ اس کا جو کسٹمر ہے وہ اس کی سروسز سے سیٹسفائی ہے اور اسے فیوچر بزنس کرنا چاہتا ہے. تو یہ انٹرپرائز ریلیشن شپ ہے. اور بزنس ٹو بزنس مارکیٹنگ میں ہم جتنے بھی سکسیسفل ماڈلز آج دیکھ رہے ہیں جس میں دنیا کے بڑے بڑے برانڈز ہیں, وہ بیس کرتے ہیں انٹرپرائز ریلیشن شپ پہ. یہ آج بھی درست ہے اور آئندہ کے لیے بھی درست ہے کہ انٹرپرائز ریلیشن شپس ہمیں سکسیس دیتے ہیں, سپلائرز کو بھی اور کسٹمرز کو بھی. اس کی بھی بہت ساری ایگزامپلز ہم نے آپ کے ہینڈ آؤٹس میں پرووائڈ کی ہیں تاکہ آپ اس کا ریلیشن شپ دیکھ سکیں. تو یہاں پہ ہم نے اپنی ڈسکشن کو کمپلیٹ کیا ایز فار ایز اکاؤنٹ ریلیشن شپس از کنسرنڈ. لیکن یہ صرف ایک انٹروڈکشن تھا. اس کے اوپر ہم آگے چل کے بہت ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کسٹمرز کتنی طرح کے ہوتے ہیں, کسٹمرز کو ہم کیسے کلاسیفائی کر سکتے ہیں, اور پھر ان کسٹمرز کو ہم نے کس طرح سے اپنی سیلنگ ایفرٹ ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے. یہ بہت اہم کوسچن ہے کہ ہم اپنے لمیٹڈ سیلنگ ریسورسز کو کسٹمرز میں کیسے ڈیوائڈ کریں کہ ہمیں میکسیمم ریزلٹ ملے, آپٹیمم ریزلٹ ملے.